اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما کشفنا عنہم الرجس الی اجل ہم بالغوا فلما پس جب کشفنا ہم نے ہٹا دیا ختم کر دیا عنہم ان فرعونیوں سے الرجز عذاب جس کو پیچھے طاعون کہا گیا. یہ طاعون کی بیماری جو بڑی مہلک بیماری تھی، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو ختم کیا الی اجل ایک وقت تک، یعنی اس کو جڑ سے نہیں ختم کیا کہ اب یہ بیماری آئے گی نہیں، ایک وقت تک کے لیے اللہ نے اس بیماری کو ختم کر دیا. ہم بالغوہ جس مدت کو وہ پہنچنے والے تھے، تو ابھی عذاب کا ٹلنا تھا، ہلاکتوں کا رکنا تھا. اذا ہم اسی وقت وہ ینکثون اپنے وعدے کو توڑنا شروع ہو گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ لئن کشفت عنا الرجز، اگر اللہ اس عذاب کو ہم سے ختم کرے گا ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ہٹا دیا، ختم کر دیا. ابھی عذاب کا ہٹنا تھا، وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، اپنے وعدے توڑ دیے ان لوگوں نے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے. ہمارے بھی ساتھی کئی ہوتے ہیں، وہ کب کوئی مصیبت آئی اللہ سے بڑے بڑے پکے وعدے کرتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ ہم آئندہ سے یہ نہیں کریں گے، وہ غلطیاں یہ نہیں، آئندہ سے پکے ہم نمازی بن جائیں گے، یہ ہو جائیں گے. جو ہی وہ مصیبت ٹلی، پریشانی ختم ہوئی، پھر وہی روش، وہی رویہ، وہی زندگی، وہی معاملہ. تو اللہ فرماتے فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا منہم ان سے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پس ہم نے غرق کیا ان لوگوں کو فِي الْيَمِّ، سمندر میں، بحر کلزم میں ڈبو کے مار دیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ یہ قَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا تھا بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو ایک ککھ کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. جو آدمی جسی چیز میں بھی مبتلا ہے اس کے پیچھے کوئی سبب ہے، اس کا کوئی عمل ہے، اس کی کوئی کرتوت ہے جس وجہ سے وہ اللہ کی پکڑ میں ہے. تو جو کچھ ہوتا ہے ہوتا اللہ کے حکم سے ہے. مثلا ایک آدمی اس نے کسی کو پتھر اٹھا کے مارا، تو وہ پتھر اس کو لگا ہے، لگا تو اللہ کے حکم سے ہے. اگر کوئی آدمی جا رہا تھا، کوئی گاڑی کے نیچے آیا، وہ ظاہر تو گاڑی کسی نے لگائی، وہ گاڑی کے نیچے آیا تو اللہ کے حکم سے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. ایک پتا بھی جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہل نہیں سکتا ہے. تو ایک اتنا بڑا آدمی، اس کو یہ مصیبت آ گئی، مارا گیا، گاڑی کے نیچے آ گیا، سمندر کے نیچے ڈوب کے مر گیا، غرق ہو کے مر گیا. ایسے نہیں، اللہ کے حکم سے. تو یہ جو غرق کیے ان کو، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. وَقَانُوا، اور یہ تھے انہا ان ہماری آیات سے غافلین، غفلت اپنانے والے، غفلت کی زندگی گزار رہے تھے. تو یہ دن تھا 10 محرم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، آپ نے دیکھا کہ نا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا ایک کیوں رکھ دینے؟ وہ کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، ان کی قوم کو. یہ ایسے ہوا نا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے ہو گئے، آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی بنی اسرائیل ایسی تو پھڑے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اگے سمندر، آگے جاتے ہیں پھر بھی مارے جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں پھر بھی مارے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ قَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، یہ توکل ہے.
یہ بھروسہ ہے جب کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کچھ بھی سبب نظر نہیں آ رہا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں، نہ کہ نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب مجھے کوئی راہ دکھائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، یہ سمندر پھاڑا، راستہ بنایا، گزر گئے۔ فرعون بھی گزرنا چاہا، ڈوب کے مر گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان لوگوں کو مارا صاحب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو نجات دی۔ حضرت رسول نے فرمایا حضرت موسیٰ کی اس معاملے پر ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کا، اور 10 محرم کو ویسے ہی بھی مکہ کے اندر لوگ اس کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ اتفاقی طور پر صحیح بخاری میں آ رہا ہے کہ بیت اللہ کا جو غلاف بھی تھا وہ بھی 10 محرم کو تبدیل کیا جاتا تھا۔ یہ تو 10 محرم وہ سن 61 ہجری کے اندر جا کے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت والا معاملہ بنا۔ اس سے پہلے بھی یہ دن جو ہے حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات ملی، اس دن سے یہ تھوڑا محترم دن چلا رہا تھا۔ وَأَوْرَثْنَا، اللہ فرماتے ہم نے وارث بنایا۔ آپ دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے 2 وعدے کیے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ ایک اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کرے گا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ دوسرا اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ اس سرزمین کا تمہیں وارث بنائے گا۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا القوم الذین، اس قوم کو کانو جو تھے یستضعفون، نہایت کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض، زمین کے مشرق کی طرف، ومغاربها، زمین کی مغرب طرف، ہر طرف ان کو کمزور سمجھا جاتا۔ غلام بنا کے رکھا۔ غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ غلامیت میں زندگی گزارنے والے آدمی کی کیا ویلیو ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے محلات کا اور ان کے تختوں کا وارث بنا دیا۔ اور قرآن مجید میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر اور شام میں ایک وقت تک جو ہے اللہ نے حکومت دی رکھی انہیں۔ التی، وہ زمین بارکنا فیہا، جسے ہم نے برکت دی تھی۔ تو قرآن مجید میں عموماً بابرکت زمین جو ہے یہ ارض شام کو کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصر کے ساتھ ساتھ شام بھی ان لوگوں کے کنٹرول میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اسباب جو ہیں، اسباب کا رب محتاج نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس کوئی ہتھیار تھے بڑے بڑے، کیا انہوں نے کوئی جنگ لڑی ان کے ساتھ؟ نہیں۔ آپ دیکھیں اتنی سختیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے بنی اسرائیل کا آگے جا کے، اتنی سختیاں برداشت کرنے کے۔ یہ کوئی چھوٹی سزا ہے کہ انسان کے بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، اس کی ماں کے سامنے اس کا نومولود بچہ ذبح کر دیا گیا، اس کے باپ کے سامنے اس کے نومولود بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا۔ یہ کوئی چھوٹی سزا ہے؟ بڑا کچھ برداشت کیا۔ اور بنی اسرائیل کا فرعونیوں کے ساتھ رہنے کے ساتھ کچھ مزاج بھی تبدیل ہوئے، لیکن ان لوگوں نے توحید کو نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے فرعون کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی الوہیت کا انکار بھی ان لوگوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انعام ہی ان لوگوں کو دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو وارث بنایا، التی، اس زمین کا بارکنا فیہا، جس کو ہم نے برکت دی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور مکمل ہوگی تیرے رب کی بات، الحسنہ، اچھی، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، بما، اس وجہ سے جو صبروا، ان لوگوں نے صبر کیا۔ یہ صبر کیا ہے؟ صبر اللہ طاعہ، انسان اللہ کی توحید پر رہتے ہوئے صبر کرے۔ تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، اس کے باوجود وہ ڈٹا رہے، اور یہ لوگ ڈٹے رہے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں نے فرعون کے والا تھے، کتنے سال تک فرعون کی غلامیت میں رہے، لیکن لوگوں نے فرعون کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کی الوہیت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، توحید پر گامزن رہے۔ اگرچہ عادات ان کی تبدیل ہوگی، کیونکہ انسان جس طرح کے معاشرے میں رہتا ہے اسی طرح کا وہ رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی بڑی مثال ہم دیکھ لیں، یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہیں، ہماری کون سی خوشیاں ایسی ہیں جو وہ رسموں سے خالی ہیں، کون سی ہماری غمیاں ایسی ہیں جو ان کے رسومات سے خالی ہوں۔ آپ دیکھ لیں ہندوؤں سے پہلے کوئی کل ساتے کا
تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں۔ وہی جیسے ہندوؤں کا کوئی بندہ مر جاتا ہے، وہ اس کا پنڈت جو تھا اس کے ہاں وہ 20 دن 25 دن 40 دن وہ کھانا دیا جاتا، ساڑھے مولوی نے بھی دیتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ سٹڈی کریں، اس کا اسلام کے ساتھ دور دور سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ کیا معاملہ ہے، ہماری عادات جو ہیں ان سے ہم تک ان کی عادات ہم میں، اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ تو اب لیکن ان لوگوں نے صبر کیا، اللہ نے ان کے صبر کا ان کو صلہ دیا، صبر کا ان کو صلہ۔ یہ شام دیکھ لیں یار، دور کیا جانا ہے، یہ شام دیکھیں ابھی کتنی ان لوگوں نے اذیتیں برداشت کی۔ یہ ابھی پچھلے دن اخبار میں آ رہا ہے 1,42,000 کے قریب جو ہے یہ بشار الاسد نے سنیوں کو قتل کیا تھا، یہ جو ریکارڈ کے اندر آ رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جمے رہے، ڈٹے رہے، اللہ نے ان کو فتح دے دی، صبر ان لوگوں نے کیا۔ اور آپ دیکھیں کوئی لڑائیاں ہوئی، اللہ یہ ہوتا ہے فَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اس کا اللہ نے قرآن، اللہ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ وہ ابھی پیچھے سے آ رہے تھے، وہ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، ان کے فوج اور ان کے سپہ سالار، ان کے وزراء سب چھوڑ کے بھاگ رہے تھے۔ تو یہی ہے، اللہ صبر کا صلہ ضرور دیتا ہے، چاہے وہ وقت کے بعد ہو، صلہ ضرور ملتا ہے۔ وَدَمَّرْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تباہ کر دیا، بِمَا مَا كَانَ يَصْنَعُ، ہر اس چیز کو جو بناتے تھے فرعون وقوم، اس کی قوم نے جو محلات بنائے تھے، جو ہتھیار بنائے تھے، جو ان کا ساز و سامان، سب کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تباہ کر دیا۔ وَمَا كَانُوا، اور جو کانو تھے وہ یارشون، اونچی اور بلند و بالا عمارتیں بنایا کرتے، ہم نے یہ سب کچھ تباہ کر کے رکھ دی۔ تو فلما، پس جب، کشفنا، ہم نے ہٹا دیا، انہم، ان سے، الرجز، عذاب، الی اجل، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، جس وقت کے وہ پہنچنے والے تھے، اذا، اسی وقت، ہم وہ لوگ، ینکثون، اپنے عہد کو توڑنے والے بن گئے۔ فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا، منہم، ان سے، فاغرقناہم، پس ہم نے غرق کر دیا ان کو، فی الیمی، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ وہ قَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلا دیا تھا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَقَانُوا، اور یہ لوگ تھے، انہا، ہماری ان آیات سے، غافلین، غفلت اپنانے والے۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا، القوم الذین، اس قوم کو، کانو، تھے جو، یستضعفون، کمزور سمجھے جاتے، مشارق الارضی، مشرق، زمین کی مشرق کی طرف، ومغاربہا، اور زمین کی مغرب کی طرف، اللتی، وہ زمین کا وارث ہم نے بنایا، بارکنا فیہا، جس کو ہم نے برکت دی، وتمت، اور مکمل ہو گئی، کلمت ربک الحسنی، تیرے رب کی اچھی بات، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ مکمل ہو گیا، کہ اللہ ان کو ہلاک کرے گا، تمہیں وارث بنائے گا، بما، اس وجہ سے جو صابروا، ان لوگوں نے صبر کی، ودمرنا، اور ہم نے تباہ کر دیا، ما کان یصنع، جو بھی بنایا کرتے تھے فرعون وقومہ، اس کی قوم، وما، اور جو کانو تھے وہ یارشون، بلند و بالا عمارتیں تعمیر کیا